اور یورپ کے گنڈو، تمہیں میرے آقا کی توہین سے تسکین ملتی ہے، تو مسلمانوں کو گستاخ کا سر قلم کرنے سے تسکین ملتی ہے۔ تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خود ہی پسند مجھے خدا پسند۔ جج نے پوچھا تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کہ تم نے یہ کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے میرے سامنے حضور کی توہین کی تو اس کی گردن اڑا دوں گا، اس میں مقدمہ بنتا ہے۔ شاہ جی نے فرمایا ہاں کہا تھا، کہتا ہوں، کہوں گا، اور تم سے کہتا ہوں او مسٹر، تم بھی میرے سامنے اگر رسول اللہ کی توہین کرو گے تو تمہاری گردن تمہارے سر سے الگ کر دوں گا۔ تکبیر، آج تک ختم نبوت، سر بکف سر بلند، جرت مند غیرت مند، جرت مند غیرت مند، اکابرین علماء دیوبند، اکابرین علماء دیوبند، دینی مدارس، دینی مدارس، وفاق المدارس العربیہ پاکستان، شیخ الحدیث حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی، شہدائے اسلام، شہدائے دینی مدارس، نعرہ تکبیر۔ اس بچے سے برداشت نہیں ہوا۔ امریکہ والوں، فرانس اور جرمنی والوں، یورپ والوں، دنیا کے کافروں، تمہیں کتنی بار ہم سمجھائیں، تم نے خنزیر کھایا۔ فرانس کی آدھی سے زیادہ آبادی ولد و زنا ہے، ان کے باپ کا کوئی پتہ نہیں، اس لیے تمہارے اندر غیرت نام کی کوئی چیز نہیں۔ مسلمان غیرت مند ہوتا ہے، مسلمان باحیا ہوتا ہے، مسلمان اپنی جان سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ مسلمان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اس کا گھر، اس کا وطن، اس کی جان، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کا باپ، اس کی ماں رسول اللہ پہ قربان ہو جائے۔ یہ سب سے بڑی ہماری آرزو ہوتی ہے۔ ہمارا مزاج سمجھو، ہمارا ایمان سمجھو۔ خبردار تم نے رسول اللہ کی توہین کی، تو جب کوئی رسول اللہ کی توہین کرتا ہے تو ہم دیوانے ہوتے ہیں، ہم ہوش میں نہیں رہتے، پھر ہم یہ طے کر لیتے ہیں اور وہ یہ طے کرتے ہیں، یہ سننے والے کان نہیں رہیں گے، یہ بھونکنے والی زبان نہیں رہے گی۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، سرطان سے جدا، سرطان سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک سزا، ارے بولو، گستاخ رسول کی ایک سزا، گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اس بچے نے ہاتھ ڈالا اس گستاخ پر، کلاس روم سے باہر لایا اور اس کی گردن کاٹ کر پھینک دی۔ 14 صدیوں کے بعد آج بھی معاذ کے وارث موجود ہیں، آج بھی معوذ کے وارث موجود ہیں۔ حکمران نہ کر سکے، دولت مند نہ کر سکے، ہماری فوجیں نہ کر سکی، میرے اللہ نے ایک معصوم سے کام لے لیا، ایک بچے سے کام لے لیا۔ اس نے پیغام دیا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ فرانس کے صدر نے اشتعال میں آ کر اعلان کر دیا کہ اب ہم فرانس کی ایک ایک دیوار پر، در و دیوار پر حضور کی توہین والے خاکے لگائیں گے، اور فرانس میں لگا دیے گئے 58 اسلامی ممالک، 2.25 ارب مسلمان۔ تم کس مرض کی ادعا ہو او اسلامی ملکوں کے حکمرانوں، ہماری فوجیں کس درد کی دوا ہیں؟ آج رسول اللہ کی توہین ہو، در و دیوار ہو، سرے بازار ہو، اعلانیہ ہو، اور کسی کے
جسم پر چوں نہ رینگے تو پھر اپنے ایمان کا علاج کرو، اپنے ایمان کا علاج کرو۔ اس لیے کہ نفاق اور رسول اللہ کی محبت اکٹھے نہیں ہوگی، یہ منافقت ہو سکتی ہے، ایمان نہیں ہو سکتا۔ مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کے اندر سب سے زیادہ حضور کی محبت ہو، آقا کی محبت ہو۔ میرے نزدیک یہ حملہ، توجہ رہے میری طرف، ماشاءاللہ۔ اصل بیان تو ہمارے مخدوم خطیب اسلام، خطیب پاکستان، خطیب ایشیا حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم دامت برکاتہ نے فرمانا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ندیم، حضرت مولانا عبدالکریم صاحب ندیم، نعرہ تکبیر۔ ایک ایک جگہ پر حضور کی توہین۔ مسلمانوں، ہم اور اگر کچھ نہیں کر سکتے تو ایک کام تو کر سکتے، اور وہ کام یہ ہے کہ اگر حضور سے محبت ہے تو جلال پور کا تاجر اور دکاندار یہ طے کر لے آج کے بعد میں نے فرانس کی بنی ہوئی کوئی پروڈکٹ، کوئی مصنوع فرانس کا بنا ہوا کوئی مال اپنی دکان پہ بیچنا، بلند آواز سے بیچنا، اور آپ نے خریدنا نہیں ہے۔ طے کر لو اگر ایمان بچانا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوگا، پھر کیا فرق پڑ جائے گا؟ بڑا فرق پڑا ہے۔ آپ سے زیادہ اس جذبے کا اظہار کیا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت کے مسلمانوں نے۔ ان کے اربوں روپے کے ڈپارٹمنٹل سٹور، شاپنگ مالز، انہوں نے ایک لمحے میں اپنے سٹور سے فرانس کی چیزوں کو اٹھایا، آگ لگا دی، نکال کے پھینک دیا، لکھ کے لگا دیا جہاں فرانس کے بسکٹ ہوتے تھے اب ممنوع البیع ہیں، ان کو نہیں بیچا جائے گا، اس لیے کہ اب فرانس نے رسول اللہ کے خلاف اعلان جنگ کیا ہے۔ ہم رسول اللہ کے دشمنوں کی چیز نہیں بیچ سکتے۔ ایک دن میں فرانس کے صدر کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑا اٹھاؤ بی بی سی۔ بی بی سی نے حضرت رپورٹ شائع کی، اس نے کہا فرانس کے صدر نے میں اپیل کرتا ہوں ہماری چیزوں کا بائیکاٹ نہ کرو۔ کیوں نہ بائیکاٹ کریں؟ خدا کی قسم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، جو رسول اللہ کا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے۔ آج کے بعد طے ہو گیا جب تک فرانس کا صدر معافی نہیں مانگتا، گستاخی پہ مسلمانوں سے، امت مسلمہ سے معافی نہیں مانگتا، اپنے ملک سے حجاب پر پابندی ختم نہیں کرتا، فرانس کا بائیکاٹ جاری رہے گا۔ اور انشاءاللہ فرانس کا بائیکاٹ، ٹوٹل کا پمپ، ٹوٹل کا پیٹرول فرانس کی مصنوع ہے۔ آج کے بعد ٹوٹل کے پیٹرول پمپ سے موٹر سائیکل میں، گاڑی میں، اپنی کار میں پیٹرول، بلند آواز سے پیٹرول، ٹک بسکٹ، زیرہ پلس بسکٹ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں فرانس کی آپ کی دکانوں پہ بک رہی ہیں۔ انجمن تاجران جلال پور کو میرا پیغام پہنچا دیجئے، میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، تاجروں جھولی پھیلا کر بھیک مانگتا ہوں رسول اللہ کی خاطر کہ جلال پور کی مارکیٹ سے کل اتفاقیہ طور پر فرانس کی پروڈکٹ اٹھا لی جائیں اور پتہ چلے کہ جلال پور رسول اللہ کے غلاموں کا شہر ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ درخواست۔ آخری بات، آپ جانتے ہیں کہ آج ہم سب کے دل چور چور ہے، زخمی ہے۔ چند دن گزرے صحابہ کی حرمت کا نعرہ لگانے والا
ایسے لگتا تھا کہ اس کو ماں نے ایسے چنا ہے کہ اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہے، خطر نہیں ہے۔ اسے کہا گیا ڈاکٹر عادل خان سیکورٹی کا اہتمام کرو، ان حکومتوں سے ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر عادل خان غصے ہو جاتے تھے، کہتے تھے کہ جو وقت اللہ نے لکھا ہے وہی آنا ہے۔ عادل خان کو کراچی کی سڑکوں پر قتل کیا گیا اور حکومت نے یہ کہہ کر جان چھڑائی انڈیا نے کروایا ہے۔ اور آج ہم اس غم کو نہیں بھولے تھے۔ حدیث کے درس میں، اللہ کے گھر میں، ظالمو اللہ کے گھر میں، ادھر سے استاد نے حدیث پڑھی، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث شروع کی، ادھر سے بم بلاسٹ ہوا، 12 طلبہ شہید ہوئے، 70 سے زیادہ طلبہ زخمی ہو گئے، ان میں کئی موت و حیات کے کشمکش میں، کسی کا ہاتھ اڑ گیا، کسی کی انگلی شہید ہو گئی، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے چہرے پہ چھلے لگے، قرآن زخمی ہوا۔ قرآن پر آج عثمان کی شہادت یاد آ رہی ہے، قرآن پر خون کے چھینٹے ہیں، رسول اللہ کی حدیث پر خون کے چھینٹے ہیں۔ اور تمہیں پتا ہے جب قرآن والوں کو شہید کیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، وسیع المطالعہ خطیب ہیں، قادر الکلام ادیب خطیب ہے۔ پوچھو حضور کے زمانے میں ایک دفعہ ایسی دہشت گردی ہوئی تھی، 70 نبی کے صحابہ جو قاری تھے، آج کے شہداء بھی قاری ہیں، ان کی تعداد 70 تھی، آج کے زخمیوں کی تعداد بھی 70 ہے۔ وہ بھی قرآن کے قاری تھے، یہ بھی قرآن کے قاری ہیں، وہ بھی عالم تھے، اور ان کے سر پر بھی دستار علم سجنے والی تھی۔ یہ خواب آنکھوں میں سجائے پڑھ رہے تھے، ششمائی امتحان سر پر ہے، ابھی رجب شعبان میں دستاریں سج جائیں گی اور علاقوں میں جا کر قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کریں گے۔ ان کو بم دھماکے سے شہید کیا گیا، حضور کے 70 صحابہ کو بھی لے جایا گیا، دھوکہ دیا گیا، سازش کی گئی، سازش کے نتیجے میں 68 صحابہ قرہ صحابہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس وقت بتائے حضور نے کیا کیا تھا؟ بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، سیاستہ پڑھو، میرے آقا نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی تھی۔ یہ قبیلہ راعی، قبیلہ زکوان، قبیلہ حسیہ، فرمایا عصت اللہ و رسولہ، ان بدبخت قبیلوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ ان قرہ کے قتل پر میرے آقا نے 1 مہینے تک فجر کی نماز میں بددعائیں کی۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، اور پھر ان شہداء کا کیا مقام ہوتا ہے جو قرآن پڑھتے جاتے ہیں، ان شہداء کا کیا مقام ہے۔ ہائے ہائے، صحابہ کہتی ہیں ان شہداء کے حق میں قرآن کی سورت اتری تھی، سورت اتری تھی جو بعد میں منسوخ ہو گئی، اور ہم آیت پڑھتے تھے اس منسوخ التلاوت سورت کی منسوخ التلاوت آیت پڑھتے تھے، الا بلغوا عنا قومنا ان قد رضینا ان قد لقینا ربنا فرضیا عنا وارضانا، یہ آیت صحابہ پڑھتے تھے، الا قد بلغوا قومنا الا بلغوا قومنا ان قد لقینا ربنا فرضیا عنا وارضانا۔ یہ اللہ نے پیغام دیا، قرآن بنا کر پیغام دیا تھا، ہماری قوم کو بتا دو انہوں نے دہشت گردی میں ہمیں شہید کیا، سازش سے ہمیں شہید کیا، جھوٹ بول کر لے گئے، شہید کیا، ہماری اللہ سے ملاقات ہو گئی ہے، اللہ ہم سے راضی ہو گیا اور ہم اللہ سے خوش ہو گئے، ہمیں ہمارے اللہ نے خوش کر دیا ہے۔ پشاور دارالعلوم زبیریہ کے شہداء بھی
آج کہہ رہے ہیں رب کی دربار میں انا قد لقینا ربنا انا قد بلغوا قومنا. پاکستان کی آرمی کو بتا دو ان بلغوا قومنا. پاکستان کی پارلیمنٹ کو بتا دو بلغوا قومنا. پاکستان کے حکمرانوں کو بتا دو بلغوا قومنا. پاکستان کی اپوزیشن کو بتا دو بلغوا قومنا. پاکستان کے مدارس کے محتممین کو بتا دو بلغوا قومنا. مدارس کے اساتذہ کو بتا دو بلغوا قومنا. ہمارے استادوں کو بتا دو بلغوا قومنا. ہمارے ساتھیوں اور طالب علموں کو بتا دو بلغوا قومنا. ہمارے ماں باپ کو بتلا دو بلغوا قومنا. ہمارے تاجروں کو بتا دو بلغوا قومنا. ہمارے میڈیا کو بتا دو جو میڈیا ہمیں بدنام کرتا ہے, ہم پہ تہمتیں لگاتا ہے, ہم پہ جھوٹ بولتا ہے, جو ہاتھی کے مرنے پر جو پروگرام ٹاک شو چلاتا ہے اور قرآن والوں کے قتل پر اس کی جھوٹت نہیں رہی تھی. اس میڈیا کو بتا دو, دنیا کو بتا دو ان قد لقینا ربنا. ہم رب سے مل چکے ہیں فرضی عنا وارضانا. ہمارے رب نے ہمیں خوش کر دیا ہے, وہ ہم سے خوش ہو گیا ہے. نعرہ تکبیر, شان رسالت, شان صحابہ, شہدائے اسلام, شہدائے اسلام, شہدائے دینی مدارس, شہدائے دینی مدارس, شہدائے پشاور, شہدائے پشاور. نعرہ تکبیر. مسلمانوں, یہ حملہ طلبہ پہ نہیں ہے, یہ حملہ علم پر ہے, یہ حملہ تعلیم پر ہے. اگر آرمی پبلک سکول کے بچوں پہ حملہ, تعلیم پہ حملہ تھا اور ہم اس حملے میں آپ کے ساتھ کھڑے تھے, تو کیا یہ کسی کے بچے نہیں تھے کہ حکومت نے ان شہداء کے لیے تو کوئی اعلان نہیں کیا؟ آج جہاں جو قتل ہو جائے حکومت اعلان کرتی ہے دہشت گردی میں قتل ہوا, اتنے لاکھ فی شہید کو ملے گا. کیا یہ کسی کے بچے نہیں تھے؟ ان کا کوئی وارث نہیں. آرمی پبلک سکول کے واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان آیا, ہم نے آپ کا ساتھ دیا. ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عادل خان شہید ہوئے, اس سے قبل 100 کے قریب علماء شہید ہوئے. مفتی نظام الدین شامزئی محدث, مولانا محمد یوسف لدھیانوی محدث, فقیہ مولانا حسن جان محدث, اور محدثین سے لے کر مجاہدین تک 100 کے قریب علماء شہید ہوئے. طلباء پہ حملہ ہوا. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اب کون سا نیشنل ایکشن پلان آتا ہے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں اب علماء کے تحفظ, دینی مدارس کے تحفظ کے لیے کیا اقدام کیے جاتے ہیں. آج علماء کی سیکورٹی نہیں ہے, دینی مدارس کو دہشت گردوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے. میں احتجاج کرتا ہوں, کیا ہم پاکستان کے شہری نہیں ہیں؟ خدا کی قسم دہشت گردی کے خلاف جنگ جتوانے میں ان علماء کا کردار ہے. اگر یہ علماء آپ کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے تو دہشت گردی کا جن اور کبھی بوتل میں بند نہ ہوتا. ہمیں امن پسندی کی سزا دیتے ہو. ہمارا مطالبہ ہے نمبر 1, ان دہشت گردوں کو فوراً بے نقاب کر کے ایسے ہی کیفر کردار تک پہنچاؤ جیسے تمہارے بقول آرمی پبلک سکول کے قاتلوں کو تم نے کیفر کردار تک پہنچایا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک؟ آرمی پبلک سکول کا حادثہ ہوا, ثانیہ قومی ثانیہ کے طور پر پیش کیا گیا. میں کہتا ہوں یہ طلباء کا قتل بھی قومی ثانیہ ہے, اس پہ 100 کا اعلان کرنا چاہیے تھا. عمران خان تم کہاں سوئے ہوئے ہو؟ اس پہ 100 کا اعلان کرنا چاہیے تھا کہ نہیں؟ یہ ایک تعلیمی ادارے میں ہوتا ہے. ایک طرف تم کہتے ہو مدرسے محکمہ تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں, تو اگر تم نے ایک تعلیمی ادارہ مدرسے کو مانا ہے تو پھر اس تعلیمی ادارے پہ حملہ ہوا, اس میں 100 کا اعلان کرو.
اور زخمیوں کے علاج اور معالجے کا انتظام کرو. اور آخری بات کہتا ہوں، ان جیسے مشائخ کہ ایک ایک آدمی خدا کی قسم تیار ہونے میں نظریں لگتی ہیں، ان علماء، ان مشائخ، ان دینی مدارس کی سیکورٹی کا انتظام کرو. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حضور کی سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے بہت سا وقت لیا، میں حضرت ندیم صاحب کا بھی شکر گزار